اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو انیلسز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی بحث ایک بڑی بحث کا حصہ ہے، اور وہ بڑی بحث یہ ہے کہ جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا کیسے پیدا کی جائے۔ اس سے پیشتر کہ ہم جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا پیدا کرنے کے عمل اور اس کے خاکے پر گفتگو کرنا شروع کریں، چند باتیں تمہیداً سمجھنا بہت ضروری ہیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ نظریہ حیات کیا ہے اور وہ کیسے علم، ٹیکنالوجی اور سسٹمز میں تبدیل ہوتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور تمہید کے طور پر ایک دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا پیش کردہ نظریہ کہ جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا پیدا کی جا سکتی ہے، یہ کیسے اسلامائزیشن آف نالج کی تحریک سے مختلف ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے سامنے علم پیدا کیا جائے، ٹیکنالوجی کے سامنے ٹیکنالوجی پیدا کی جائے، اور سسٹمز کے سامنے سسٹمز پیدا کیے جائیں۔ تو جب ہم علم کے سامنے علم پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بعض اذہان اسلامائزیشن آف نالج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری محض مراد اسلامائزیشن آف نالج ہے۔ تو بڑا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اسلامائزیشن آف نالج یا علوم کی اسلامی تشکیل کی تحریک کا مختصر جائزہ آپ احباب کے سامنے جو ہیں وہ پیش کر دیں، تاکہ جب ہم جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا پیدا کرنے کے عمل کا ایک خاکہ بیان کرنا چاہیں تو بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور اس کو اسلامائزیشن آف نالج سے علیحدہ اور جدا کرنا اور فرق کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو اسلامائزیشن آف نالج یا علوم کی اسلامی تشکیل کی تحریک کے بانی جو ہیں وہ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی ہیں۔ آپ فلسطین کے شہر جافا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے عرب سے حاصل کی، لیکن بعد ازاں آپ امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں ایک یونیورسٹی میں بطور استاد پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی ان صاحبان علم میں سے ہیں جو مسلمانوں کے زوال پر کڑتے ہیں اور مسلمانوں کے زوال کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں میں زوال کا سبب مسلمانوں کا نظام تعلیم ہے، یا مسلمانوں کے نظام تعلیم میں گراوٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ڈویلٹی کا شکار ہے، جو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم پر مشتمل ہے، اور آپ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں یہ ڈویلٹی جو ہے اس کے خاتمے کے متمنی۔ ڈاکٹر صاحب کی فکر کا کرکس اسلامائزیشن آف نالج ہے، اور اسلامائزیشن آف نالج ہے کیا، اور اسلامائزیشن آف نالج کیسے کی جا سکے گی، یا اس کو کیسے روبہ عمل جو ہے وہ لایا جائے گا، اس کی تمام تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب اسلامائزیشن آف نالج جرنل پرنسپل اینڈ ورک پلان کے اندر تفصیل سے بیان کی ہیں۔ کے مطابق اسلامائزیشن آف نالج سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے موجود علم کا جائزہ لے کر اسے اسلامی قالب کے اندر تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ایک ادارے کی تجویز پیش کرتے ہیں جس کو بعد ازاں آپ کی سربراہی میں 1981 کے اندر جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس ادارے کا نام ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ۔ آپ کے نزدیک اس ادارے کا بنیادی طور پر دو کام، یہ ادارہ اسلامی نظریے کے اصول اور ضابطوں کو مدون کرے گا، اور نمبر دو مختلف جدید علوم میں مہارت پیدا کرنے کے کورسز اور ذرائع فراہم کرے گا۔ ان کی روشنی میں مسلم اہل علم جو ہیں وہ امت کی آبیاری کا کام جو ہے وہ سر انجام
دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے 1986 میں امریکہ کے اندر آپ کو اپنے گھر میں آپ کی اہلیہ سمیت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور یوں علوم کی اسلامی تشکیل کا جو پروجیکٹ ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ گو کہ یہ ادارہ ابھی موجود ہے اور بساط بر جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن آغاز میں ہی سرپرست سے محروم ہو جانے کے بعد یہ ادارہ اس طرح سے نکھر کے سامنے نہیں آ سکا جس طرح سے امید کی جا رہی۔ اسلامائزیشن آف نالج جدید علم کے جائزے کا نام ہے، اور جدید علم کے جائزے سے ہی جدیدیت کے حمایتی افراد اس سے ناراض ہو گئے اور اس پر مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھانا شروع کر دیں، جن میں دو بنیادی اعتراض جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو زیر بحث لایا جا سکیں، جن میں سے پہلا یہ کہ کیا اسلامائزیشن آف نالج کی ضرورت ہے، یعنی اسلامائزیشن آف نالج کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور نمبر دو یہ اعتراض اٹھایا کہ کیا سوشل سائنسز کے علاوہ جو نیچرل سائنسز ہیں ان کی اسلامائزیشن بھی کی جا سکتی ہے، اور خود ہی بیان کیا کہ چلیے سوشل سائنسز کو تو کسی نہ کسی اخلاقی اصول اور قواعد کا جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے، تو کیا نیچرل سائنسز کو بھی کسی اصول اور قاعدے میں جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے؟ اصلاً یہ دونوں سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں علم پیدا کیسے ہوتا ہے اس کا تصور جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ خیال کر لیا جاتا ہے اپنے تئیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے، حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم یونیورسل نہیں ہوتا، علمی حقیقت یونیورسل ہوتی ہے۔ کوئی بھی علم جو ہمارے سامنے ہے وہ یا کبھی سامنے آیا ہو، ٹھیک ہے، یا تو ابھی ہے یا پہلے کبھی ہمارے سامنے آیا ہو، تو وہ اصلاً کسی تہذیب کے نظریہ حیات کے مطابق پیدا ہونے والی تشریح کا نام ہے۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ دونوں جو اعتراضات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جدید دنیا کے سامنے مسلم دنیا کیسے پیدا ہوگی اس کے خاکے پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔